آج کی کہانی رف کی زبانی بڑی دلچسپ سی ہے۔ کہانی نہیں سیکھے گا، کہانی میں موجود سبق کو سیکھے گا۔ یہ بہت زیادہ ضروری درخواست ہے۔ کہانی سن لیں، یاد بھی کر لیں، لیکن اس میں جو اصل سبق ہے اس کو مثبت انداز میں لینا بڑا ضروری ہے۔ اس میں جو حالات و واقعات ہیں وہ منفی ہیں۔ ایک شخص نے اپنا گھوڑا بیچنا تھا، کسی کے ساتھ سودے بازی کر رہا تھا، تو وہ فرض کریں کہ 1000 روپے پہ اڑا ہوا تھا، اور جو خریدار تھا وہ 500 سے زیادہ دینا نہیں چاہ رہا تھا۔ تو وہ بات نہیں بن سکی۔ گھوڑے والا گھر آیا تو اس نے دیکھا گھوڑا پڑا مرا پڑا، بڑا پریشان ہوا، واپس گیا اس کے پاس۔ کہتے ہیں یار ہم بڑی دیر بات کر رہے تھے، میرے کانوں میں بڑی سائیں ہو رہی تھی، تو صحیح طرح دونوں سے مجھے سنائی نہیں دیتا، ذرا اونچی آواز میں بتائیں آپ نے ایگزیکٹلی قیمت کیا لگائی تھی؟ اس نے کہا بھائی میں نے 500 لگائی تھی۔ کہتا یار اچھا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، 500 ہی دے دیں، آپ شام کو گھر آ جانا، آپ کو گھوڑا پڑا ہوا ملے گا تو آپ لے جانا۔ اب وہ شام کو 500 روپیہ لے لیا، شام کو وہ گھر گیا تو گھوڑا پڑا ہوا تھا، وہ جو بیچنے والا تھا وہ غائب تھا گاؤں سے۔ اب کچھ عرصے کے بعد وہ آدمی واپس آیا، اگر گاؤں تو واپس آنا ہی تھا۔ جب وہ واپس آتا ہے تو اس کی ملاقات اچانک آمنا سامنا سب سے پہلے ہوتا ہی اسی لالے سے ہے جس کو اس نے گھوڑا بیچا تھا۔ لالے نے اس کو دیکھتے گلے لگا لیا، اس کو اپنی دکان پہ لے گیا، بڑی آؤ بھگت کی، کھانا کھلایا کہ تو کہاں چلے گئے تھے۔ اس کو ایک تو اس کے اس رویے پہ بڑی حیرانگی ہوئی، پھر اس کے بعد اس نے اس انتظار میں رہنے لگا کہ اب گھوڑے کی بات کرتا ہے کہ تو نے مجھے دھوکہ دیا۔ جب وہ نہ رہ سکا، جس نے مرا ہوا گھوڑا بیچا تھا، اس نے پوچھ لیا لالا جی وہ گھوڑا کیسا ہے؟ کیونکہ وہ تو مرا ہوا میں نے آپ کو دیا تھا، ایک زیادتی ہو گئی مجھ سے، معافی چاہتا ہوں، میں بڑا شرمندہ ہوں، میں سوچ رہا تھا کہیں جانا پڑ گیا، ضرورت تھی، میں نے یہ حرکت کی تو میں اب آپ کو اس کے پیسے۔ اس نے کہا پھر کیا ہوا، مجھے تو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ کہتا پھر اس نے آپ نے مرے ہوئے گھوڑے کا کیا کیا؟ کہتا تم تو جو کرنا تھا کر گئے، میں ایک بزنس مین ہوں، میں نے نقصان کا سودا کرنا نہیں سیکھا ہے، تو میں نے اخبار میں اشتہار دیا کہ 1 روپے میں گھوڑا، لاٹری کا اشتہار دیا کہ 1 روپے کی لاٹری ہے اور جس کی نکلے گی اس کو گھوڑا ملے گا۔ پھر اس نے کہا پھر کیا ہوا؟ میرے پاس 10,000 روپے اکٹھے ہو گئے، 10,000 لوگوں نے لاٹری خرید لی۔ کہتا ہے جس کی لاٹری نکلی وہ تو بڑے غصے میں میرے پاس آیا، جو تو گھوڑا مرا ہوا ہے۔ کہتا مرنے والی چیز تھی، مر گئی، تم اپنا روپیہ واپس لے لو، تم ناراض کیوں ہو گئے؟ اس کا روپیہ میں نے واپس کر دیا، باقی 9,999 روپے پروفٹ کما لیا۔ تو بزنس مین جو ہوتا ہے وہ ہر جگہ پہ پروفٹ کی اپرچونٹی نکال لیتا۔ یہ تو تھی کہانی کہ بزنس مین نکال لیتا، مگر اس کو اگر آپ مثبت سینس میں لیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو میں سبق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ زندگی میں حالات کسی بھی قسم کے آ جائیں، نیور لوز یور ہارٹ۔ اگر آپ نے حوصلہ نہیں ہارا تو کچھ نہیں ہارا، اور جب ایک انسان حوصلہ ہار جاتا ہے تو پھر وہ سب کچھ ہار جاتا ہے۔ اس کا سب سے پہلا اثر حوصلہ ہارنے کا اس کے ذہن پر ہوتا ہے، مایوسی آتی ہے، ڈپریشن، پچھتاوا، اور پھر ایک اور بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے جس کو انگزائٹی کہتے ہیں، کہ مستقبل کے اندیشے کہ نہ پہلے کامیابی ملی ہے نہ آئندہ ملے گی۔ تو وہ کیا کرتی ہے چیز کہ انسان کو جب ذہنی طور پہ مفلوج کرتی ہے تو جسمانی طور پہ وہ خود بخود ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر وہ ایک بڑی لمبی ہسٹری ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ دیکھیے جب دو شخص ایک ہی کام کر رہے ہیں، ایک کو وہ کام کرنا اچھا لگتا ہے، پسند ہے، اور دوسرے کو پسند 8 گھنٹے کے بعد
جس کو وہ کام پسند ہے اس کو کوئی تھکاوٹ گھبراہٹ اکتاہٹ نہیں ہوگی، وہ 8 گھنٹے بعد بھی خوش اور فریش ہوگا. لیکن جس کو پسند نہیں ہے اس کی حالت دیکھنے والی ہوگی. تو اس لیے سب سے پہلا اثر جو ہے وہ ذہن پر ہوتا ہے، پھر جسم پہ ہوتا ہے. زندگی میں کبھی بھی کسی بھی قسم کی مشکل آ جائے تو کبھی بھی گھبرائیں نہ، ہمیشہ اس کا حل سوچیں کہ اب کیا کریں. تو یہ اس کا سبق ہے. اس کو اگر آپ زیادہ براڈر اسپیکٹرم میں لے جائیں تو دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات مبارکہ ہے، جو ہم سیرت پڑھ رہے ہیں، جتنے بھی اب تک میں نے آپ کو حالات و واقعات سیرت کے بارے میں بتائے ہیں، کوئی ایک موقع بھی نہیں آیا کتنی بدترین صورتحال کا سامنا کرنا پڑا ہے، آپ نے حوصلہ نہیں ہارا، یعنی امید نہیں چھوڑی. اللہ کے ایمان باللہ اور تعلق باللہ اس کو بھی اپنے لائیں، پیار کا اظہار کرتے ہیں. اچھا ایک اور بات بتاؤں، دنیا جہان میں آپ کسی سے بھی پیار کرتے ہیں تو اس کی قیمت ادا کرنا پڑتا ہے، کسی نہ کسی شکل میں ذہنی، جسمانی، مالی، معاشی، معاشرتی قربانی دینا پڑتی ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آپ محبت میں آئیں گے اور ان کی سیرت کو اپنائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں اے ٹو زی ہر صورت میں اور ہر شکل میں ہمارا فائدہ ہوتا ہے. تو یہ تھی جی آج کی کہانی.